محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به. فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد عزنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي، قد عزنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل سنواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلك ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونظرت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته.
فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سیبتے پیغمبر سنا آقا دیکھا. مجرے خلق میں میں نے دیکھا نم شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا لب شاہ کو آلودہ خون. میں نے عباس کو بیجا لب دریا دیکھا. مجرے خلق میں میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا.
گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ ہاں دیکھا مجرے خلق میں کہتی تھی زینب مضطر کہ خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مضطر کہ خدا خیر کرے رات کو خواب میں عریاں سر زہرا ہاں دیکھا مجرے خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ ہاں دیکھا مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہو کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا ہاں دیکھا مجرے خلق میں صلوات محمد صلی اللہ محمد
برائے خوشیوں امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. مرسی سے کم 4 مصرے آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہے. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہے. خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہے. خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہے. اور کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہے. وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہے. حضرت عباس شاہ. سورہ فاتحہ. جب زانوے حسین پہ عباس مر گئے. جب زانوے حسین پہ عباس مر گئے. صدمے غضب کے سبت نبی پہ گزر گئے. خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے. چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے. چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے. واہ حسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے. ارے سر کیسے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے. ارے سر کیسے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے. اکبر نے رو کے عرض یہ کی ہے شہ زمان. رونے سے اب ملیں گے نہ حضرت کے بھائی جان. لے چلیے گھر میں لاش علمدار نوجوان. ایسا نہ ہو
نکل پڑ خیمے سے بیویاں، ایسا نہ ہو نکل پڑ خیمے سے بیویاں، دریا پہ ننگے سر کہیں بنت علی نہ، بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نا، ارے بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نا، فضا کھڑی تھی خیمے کے باہر جو بے خبر، حضرت کو اس نے دور سے دیکھا برہنہ سر، پردہ الٹ کے خیمے کا بولی وہ نوحگر، سیدانیوں اٹھو علم آتا ہے خون میں تر، سیدانیوں اٹھو علم آتا ہے خون میں تر، اکبر علم لیے ہیں علی کے نشان کا، گھوڑا بھی خالی آتا ہے اس نوجوان کا، گھوڑا بھی خالی آتا ہے اس نوجوان کا، سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کٹ گئے، سیدانیوں کے تن سے لہو اور گھٹ گئے، بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، ہر دل پہ برق رنجو غم و یاس گر پڑی، ارے نیچے کی سمت زوجائے عباس گر پڑی، نیچے کی سمت زوجائے عباس گر پڑی، اکبر عالم کو خیمے کے اندر جھکا کے سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے پا، عباس ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے، عباس ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے، چینا اجل نے ہم سے ہمارے دلیر کو، سوتے ہوئے ترائی میں چھوڑائے شیر کو، سوتے ہوئے ترائی میں چھوڑائے شیر کو، زیر علم تھا زوجائے عباس کا یہ ماتھا بھرا تھا خاک سے بکھرے تھے سر کے بال، چلاتی تھی کہ اسد کبریا کے لال، میں سر کو پیٹتی ہوں تمہیں کچھ نہیں خیال، میں سر کو پیٹتی ہوں تمہیں کچھ نہیں خیال، جاتا ہے یوں جہاں سے کوئی منہ کو موڑ کر، مسکن کیا ترائی میں لونڈی کو چھوڑ کر، مسکن کیا ترائی میں لونڈی کو چھوڑ کر، جب زانوئے حسین پہ عباس مر گئے، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، باری دیگر باز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دیگر بلندتر صلوات، اللہم
رحم الله من قرأ الفاتحة. Come space محمد و آل محمد بلند تر صلوات. باہر آئے گا نکال کے اس طرح سے درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهادين المهديين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. درود پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران سید الشہداء، وفاداران شہنشاہ وفا، ہمارا دعائے فاطمۃ الزہرا اپنی قدر پہچانے، اپنی منزلت کو درک کریں، اور یہ سلسلہ مجالس بہترین موقع ہے اس معرفت پر گفتگو کا اور اس معرفت کو مزید بڑھاتے رہنے کا. بہت محترم سامعین مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت عرصے بعد کچھ دکھنے والے چہرے ہیں، بزرگان ہیں، الحمدللہ یہ آپ افراد کی کاوش ہے، محبت ہے کہ اب یہ سلسلہ ذکر عزا و ولا اگلی نسلوں میں بڑھتا نظر آ رہا. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ جس قدر وہ پر رنگ نظر آ رہا ہے اتنا ہی پر اثر بھی رہے. غور کیجئے گا اس جملے پر. میں ہرگز
ایسے موقعوں پہ خطابت کا قائل نہیں ہوں. جتنا یہ پررنگ دکھ رہا ہے، جتنا اس میں کریٹیوٹی آ رہی ہے، اتنا ہی اس کے اندر اثر بھی پیدا ہوتا رہے، اتنا ہی افیکٹو بھی ہوتا چلا جائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے، اب ظاہر سی بات ہے، اب مجھے یہاں سے لے کے میمنہ سے میسرہ تک جو چہرے دکھ رہے ہیں، انداز گفتگو بھی بدلتا رہے گا، اور کبھی بزرگوں سے معذرت چاہوں گا، کبھی بچوں سے، کیونکہ بہرحال قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ کوئی بھی آیہ قرآن ایسی نہیں ہے جس کی وضاحت و تشریح کے بعد شارح یا مفسر یہ کہے کہ میں نے حق تفسیر ادا کر دیا. کوئی بھی، اور یہ دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں کہ بس یہ تفسیر ہے اور بس. اور یہی دلیل ہے اس قرآن مجید کے الہی ہونے کی، اس کلام کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل یہی ہے کہ یہ کلام الہ فہم مخلوق میں تو آ سکتا ہے، فہم مخلوق کے لیے تو ہے، لیکن شرح مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا. حتیٰ ہم نے تو یہ دیکھا وہ جن کو خدا نے اپنی حجتیں بنا کر پیش کیا، خدا چاہتا تو فطرت میں معرفت کامل رکھ دیتا، جیسے اس نے معرفت کا ایک حصہ رکھا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کہہ کے، جس طرح اس نے تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں ایک اسپارک، ایک جرقہ چھوڑ دیا ہر ایک کے دل میں کہ جاؤ تلاش کرو کہ تمہارا خالق ہے کون، تمہارا مالک ہے کون، تمہارا محسن ہے کون، تمہارا منعم ہے کون. وہ چاہتا تو معرفت کامل بھی رکھ دیتا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہم خدا کے ان ولیوں کو نہیں پہچان پاتے کہ جن کے پاس کامل معرفت تھی. کیا کہنا. اس لیے خداوند تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے اس مخلوق کو وسیلہ انتخاب کیا، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب ہم تم تک آنے کے لیے بغیر وسیلہ نہیں آ رہے تو تم ہم تک کیسے بغیر وسیلہ. کیا کہنا. اور ہر آیہ قرآن کا دوسرا اعجاز اس مجلس حسین کی نسبت سے کافی دیر سوچتا رہا. میں یقین کریں اب بھی اگر مجلس کے لیے کوئی عنوان نہ دیا جائے تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں 1 گھنٹہ کیا بولوں گا اور کیا سناؤں گا، کیونکہ اگر 100 لوگ ہیں تو 100 گھنٹے تو میں ضائع نہیں کر سکتا کم سے کم ممبر پہ بیٹھ. اور اکثر منتظمین کی طرح امتیاز بھائی کا بھی یہی کہنا تھا جو مرضی پڑھ دیں، تو جو مرضی پہ تو اب گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی نے جو مرضی کہا تو مرضی پہ سناؤں گا. کچھ ایپس ہیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، کچھ ایپس ہیں جن میں نوٹیفیکیشن آتے ہیں ایوری ڈے کے. قرآن کی ایپ ہے، یہ آج کا نوٹیفیکیشن آیا، ٹھیک، اور اس آیت کو میں نے کہا ٹھیک ہے یہی نماز کے بعد اسی آیت کو عنوان بنا لیا جائے، کیونکہ یہ تو یقین ہے اگر آیت قرآن کی ہے تو اس کا ربط حسین سے ہوگا. اگر آیت قرآن کی ہے تو اس کا ربط کربلا سے ہوگا، اور اگر اتنا عرصہ اس در کی گدائی و جبی فرسائی کے بعد اس ربط کو ایک عزادار نہ منکشف کرے تو فائدہ کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. کمال ہے یہ، دیکھیں یہ صحیح استعمال ہے ٹیکنالوجی کا. آج کے دن کی آیت سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے. سورہ یاسین ہے قلب قرآن. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا اب یہ جملہ، سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اور پوری سورہ یاسین کا محور یہ آیت ہے. گویا پورے قرآن کے اندر جتنا ہم ہما ہے
پورے قرآن کے اندر جو آج بھی رونق ہے، رمق ہے، نور ہے، ہدایت ہے، وہ یاسین کی وجہ سے، اور یاسین میں جو کچھ ہے وہ اس آیت کی وجہ سے۔ کل شیء، کوثر صاحب، کل شیء، ہر چیز کو ہم نے احصیناہ جمع کر کے رکھ دیا امام مبین، جمع کر کے رکھ دیا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس امام مبین سے مراد خود اسی ایپ میں کہ ریکارڈڈ ان دس رجسٹر، کہ ہم نے یہ فرض کر لیں اس ٹیبلٹ میں، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ بچوں پریزرو ٹیبلٹ جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بیک اپ ڈیٹا کا جو ہے، جو سیف ہے، جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ جو لوح محفوظ ہے اس کو محفوظ کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اور اگر وہ قرآن ہی اتنا محترم ہے تو اب وہ دل کتنا محترم ہوگا کہ جس کے اندر وہ قرآن سما جائے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ وہ دل کتنا محترم ہوگا جس کے اندر وہ قرآن سما جائے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اور ہم نے مردار کو زندہ کیا۔ یہاں موتا سے مراد مردے نہیں ہیں، مردار ہے۔ مردہ وہ ہوتا ہے جو کبھی زندہ تھا اور پھر مردہ ہوا۔ اہل ذوق و ادب موجود ہے، یعنی جو اب تک زندہ نہ تھا، اردو میں عدم سے حیات دی ہم نے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس ورلڈ میں لائے، عدم سے وجود میں لانا خدا کا کام ہے۔ نحن نحیی الموتى، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کمال یہ کہ جب حیات دے دی تو کیونکہ ہماری عطا کردہ حیات تھی، اس حیات کا کمال یہ تھا نکتب، ہم لکھتے رہے جو وہ کرتا رہا، ما قدمو، جو وہ بھیجتا رہا ہم لکھتے رہے، اور صرف وہ نہ لکھا جو وہ بھیج رہا تھا، وآثارہم، اور جو اس کے امپریشنز رہ گئے وہ بھی لکھ دیے۔ امپریشن سے بہتر ترجمہ نہیں ہے اثر کا، جو اس کے امپریشن تھے۔ اب سوچیں آپ کی نماز جو 2 منٹ کی تھی، چلیں آپ بزرگار ہیں 5 منٹ کر لیں، میری 2 منٹ کی رہتی ہے، آپ کی نماز جو 5 منٹ کی تھی، اس 5 منٹ کی نماز سے خدا نے کمال یہ کیا، ایک ایسا اثر نکالا جو لازوال ہو گیا۔ واہ واہ واہ، سوچئے گا اس فلسفے پہ۔ انسان وقتی موجود الہی جس کا تمام تر عمل ایک حصار وقت میں محدود ہے، ایک دائرہ وقت میں محدود ہے۔ نماز ہے تو کچھ وقت کے لیے، روزہ ہے کچھ پہر کے لیے، مجلس ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، ادا ہے کچھ دیر کے لیے۔ کمال دیکھیں، وہ دستے ہنر شناس الہی، وہ دستے قدرت، وہ دستے قدرت اس وقتی موجود سے صادر ہونے والے انتہائی وقتی عمل سے ایک ایسا اثر نکال لیتا ہے جو دائمی ہو جاتا ہے۔ اللہ، نہ تو میری نماز دائمی تھی اور نہ ہی اس کا اثر دائمی تھا، اچھا میں نے جو نماز پڑھی کیا وہ باقی رہی؟ اس کا ثواب رہ گیا، اور یقین کیجئے ثواب بھی اس لیے رہ گیا کہ اس تک چلا گیا۔ محسوس کریں، وہ بھی اس لیے رہ گیا کہ اس تک چلا گیا۔ یہ جو انفینٹی ہے، لامحدودیت ہے، یہ تو ہے ہی اس کے حصے میں۔ میرے پاس تو جو کچھ ہے لمیٹڈ ہے۔ بھائی علم پہ غرور ہے، وہ بھی ایک وقت تک ہے ختم، نسیان کا شکار ہو جائے گا۔ عمل پہ غرور ہے، کبھی بھی ہفتے اعمال ہو سکتا ہے۔ طاقت پہ غرور ہے، کبھی بھی چھن سکتی ہے۔ صحت پہ غرور ہے، کبھی بھی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو گویا خدا نے کہا اگر تم اپنی وقتی چیزوں کو دوام دینا چاہو ہمارے حصے میں ڈال دو، ہم تک بھیج دو، جو ادھر سے ادھر چلا گیا وہ دائمی ہو جائے گا، چاہے وہ 2 رکعت نماز ہو یا دیا ہوا 1 درہم ہو۔
چاہے 2 رکعت نماز ہو یا دیا ہوا درہم ہو. اب دیکھو یہ جو رونق عزائے حسین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا حسین نے سجدے میں سر رکھا تو تھا، اٹھایا نہیں. آئے ہائے ہائے، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یقین کریں، یہ کوئی شاعری کا مصرع نہیں ہے. سر رکھا تو تھا، خود نہیں اٹھایا. تو اب خدا اس کا نام کیسے ختم ہونے دے سکتا ہے؟ کیسے فنا ہونے دے سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کہاں کب کسی نے تصور کیا کہ میرے سامنے کچھ بزرگان بیٹھے ہیں جو یہاں پر کئی اشروں سے مقیم ہیں، ان سے پوچھئے گا کبھی بیٹھ کے، کبھی آپ نے سوچا تھا 20-25 سال پہلے یہاں ایسی رونق عزا رہے گی؟ کبھی نہیں سوچا تھا. یقین کریں یہ معجزہ حسینی اور ایسا دائمی معجزہ. دیکھیں میں بچوں کے لیے بیان کروں، یہ جو ٹائم مشین والا کانسیپٹ ہے، if you cross the line you will got infinity, if you get the elixir you will got infinity. امرت کا جو کانسیپٹ ہے، آب حیات کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ذکر حسین آب حیات ہے. یہ ذکر حسین آب حیات ہے. من فنا فی اللہ فبقا مع اللہ، جو خدا میں فنا ہو جائے وہ اس کے ساتھ باقی رہے گا. خدا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. من فنا فی الحسین بقا مع اللہ. میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب وقفہ نہیں دیا جاتا یہاں خطیبوں کو، کسی درود یا نعرے عظمت امام حسین بلند تر صلوات. اور دوسرا کمال دیکھیے، یہ مقدمہ ہم وقتی ہیں، ہمارا عمل وقتی ہے، اس سے اگر کوئی اثر نکل رہا ہے تو وہ نکال رہا ہے، وہ دائمی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ دائمی ہے. اس طرف جو چلا جائے وہ دائمی ہو جاتا ہے. ٹھیک، کتنی ہی محدود چیز ہو جو ادھر چلی جائے وہ دائمی ہو جائے گی. دوسرا مقدمہ دیکھیے، پورا آرگیومنٹ ڈیزائن کر رہا ہوں. دوسرا مقدمہ دیکھیے، وہ جو میں نے کیا تھا وہ تو ایکشن تھا، وہ تو عمل تھا، وہ اثر تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا تھا. نوجوان توجہ دیں، وہ جو نماز سے اثر نکلا ہے، جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز برائیوں سے روک رہی ہے، فحشا سے روک رہی ہے، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کیسے. اگر مجھے فحشا و منکر کی تمیز ہوتی میں خود ہی نہ رک گیا ہوتا. یہ تو نماز کا اثر ہے. میں نے تو صرف وہ پڑھی، وہ اثر پیدا بھی اس نے کیا. اللہ اکبر. یہ مجلس سے پیدا ہونے والا میرے انفاس ذاتی کے اندر جو تقدس پیدا ہوگا اس ذکر حسین کے ذریعے، ذکر اہل بیت کے، یہ اثر تو پیدا بھی وہی کر رہا اور اس کے باوجود کریڈٹ مجھے دے رہا. کیا کہنا، کیا اللہ اکبر. میں نے تو خالی ایکشن کیا، اللہ اکبر، رکوع میں گیا، سجدہ کیا، ختم. کون کہہ سکتا ہے میری کون سی نماز قبول ہے؟ سبحان اللہ. کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ نماز. اچھا پھر نماز ہے تو توفیق نماز اس کی طرف سے تھی، میرا تو کچھ تھا نہیں. اب اگر شکر کر دوں تو توفیق شکر اس کی طرف سے. کیا کہنا، کیا کہنا. ما غرہ کا، کس بات پہ غرور ہوگا؟ میرے مولا زین العابدین فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر کیسے ادا ہو؟ تیرا ہر شکر نیاز توفیق ہے، ہر توفیق پھر نیاز شکر ہے. اسی لیے تو کہا تم کچھ کر نہیں سکتے، لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں بڑھاتا رہوں گا. یہ بھی ایک دقیق ترجمہ ہے. نعمت بڑھاتا رہوں گا تو ایک سطحی ترجمہ ہے. دقیق ترجمہ کوثر بھائی لازیدنکم،
تمہیں بڑھاتا رہو, تمہاری کیپیسٹی بڑھاتا رہوں گا, تمہاری کیپیسٹی بڑھتی رہے گی اگر تم شکر کرتے رہو گے. اور یہ پھر سلسلہ ایسا دو رویا رہے گا کہ جب خالق کی تمام صفات مخلوق میں آتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. شرک نہیں ہونا چاہیے, خیال رکھیے گا. بہت باریک سی لائن ہے. خدا, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, سوچئے گا. خدا اپنی سمدیت اور ازلیت کے علاوہ اپنی ساری صفتیں بندے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. ساری صفتیں. انسان ازلی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ گزر گیا. بے نیاز نہیں ہو سکتا خدا سے, بس. باقی ہر ایک سے بے نیاز ہو سکتا ہے. بھائی خدا خالق ہے, تم میں سے کتنے خلاق ہیں, کتنے کریٹیو ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم تخلیق شدہ سے نہیں تخلیق کرتے ہیں, وہ عدم سے خلقت میں لاتا ہے. فرق یہ ہے بھائی, اس کی تصویر ہم بناتے ہیں روشنی میں. ایک تو ہماری آنکھ میں نور, لیکن یہ آنکھ کا نور بھی بیرونی نور کا محتاج ہے جس کے ذریعے کچھ دکھائی دے, ورنہ نہیں دکھ سکتا. اور اس کی تخلیق هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, سورہ آل عمران. وہ تو رحم مادر میں تاریکی کے ساتھ پردوں کے پیچھے بناتا ہے. اور پھر اس کے بعد آرگیومنٹ کی سیل کیف یشاء, جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. چیلنج نہیں کر سکتے. یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے زبان شکوہ عطا کر دی. وہ چاہتا اور خود عطا کیا. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ, قرآن سے پڑھ رہا ہوں. ہم نے بیان کی طاقت دی. وہ چاہتا تو سب گونگے بہرے پیدا ہوتے, مشکل کیا تھی. نشو نما ہوتی. ہم سے کتنے اچھے درخت ہیں جو انوائرمنٹ کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, دوسروں کو فیض بھی پہنچا رہے ہیں, اور خاموش ہیں, چل رہے ہیں, بڑھے جا رہے ہیں. اب کوئی ملعون آ کے اگر درخت سدرہ کو کاٹ دے تو اس بیری کے درخت کی اس میں کیا کوتاہی تھی جو نشانی ہے قبر ابا عبداللہ الحسین تھی. وہ تاریکی کے پردوں کے پیچھے بنا رہا ہے. ہماری تخلیق دھوپ سے کم رنگ ہو جائے گی, اس کی تخلیق دھوپ نہیں ملے تو کم رنگ ہو جائے. ہماری تخلیق پانی پڑے تو بے رنگ ہو جائے, اس کی تخلیق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو وہ صفتیں شیئر تو کر رہا ہے, لیکن کہاں تمہاری تخلیق اور کہاں اس کی تخلیق. وہ سب شیئر کرنے کو تیار ہے اگر تم اس کی ابدیت میں آ جاؤ. بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں, صرف اگر تم ابدیت میں آ جاؤ. ایک حدیث قدسی بیان کروں. محمد بلند تر صلوات. بچوں کے لیے بیان کر دوں کہ خدا کی طرف سے جب کوئی میسج کمپلیٹ آئے, ورڈنگ بھی اور کانسیپٹ بھی, تو قرآن کا حصہ بنتا ہے. ٹھیک, قرآن جو ریویل ہوا, ورڈنگ بھی خدا کی, کانسیپٹ بھی خدا کا. اگر وہی چیز کانسیپٹ تو خدا کا ہو اور ورڈنگ رسول کی ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. ٹھیک, کلیئر ہو گئی. مثال دے دیتا ہوں اور آسان کر کے. ایک دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہیں جا کے کہیے کہ وہ دے دیں, آپ جا کے کہتے ہیں کہ وہ پانی دے دیں, آپ لے آتے ہیں. ایک دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے آؤ, اب تم جو چاہے جا کے بولو, اٹس ناٹ مائی پرابلم. میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں. یہ ہے حدیث قدسی میں خدا کانسیپٹ, تصور امام کے معصوم کے ذہن میں ڈالتا ہے, الفاظ کا انتخاب معصوم خود کرتا ہے, اور یہ بھروسہ تو اس پہ ہی کیا جا سکتا ہے جس کی زبان پہ یقین ہو. کیا کہنا ہے آپ؟ بھائی ہم میں سے کوئی سنجیدہ آدمی کسی بچے کو کچھ بھیجتا ہے تو باقاعدہ ورڈ بائی ورڈ سمجھا کے بھیجتا ہے, اور کوئی بڑا معتمد ہو تو کہتا ہے یہ کر دو, جیسے مرضی کرو, اور پھر کہتے ہیں یہ کر دے گا, پریشان نہ ہو. اور کمال تو جب ہوتا ہے جب حکم لے کے جانے والا کہتا ہے سمجھو ہو گیا. اب
ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کام کر دیجئے، کہ سمجھے ہو گیا، کہ آپ تو گئے نہیں، کب آپ نے کہہ دیا کافی ہے۔ اس طرح یہ حدیث قدسی ہم تک پہنچی۔ سنیے حدیث قدسی اور سر دھنیے اس پر اور یاد کریے اس حدیث کو تاریکی شب میں۔ عبدی اطعنی، خدا فرماتا ہے اے میرے بندے میری اطاعت کر لے۔ عبدی اطعنی، وہ مقدمے ذہن میں رکھیے گا، وقتی میں ہوں، میرا عمل وقتی ہے، اس سے اثر خدا نے دائمی پیدا کیا ہے، اور اثر وہ جو میں نے پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ اب وہ خدا اس عبودیت کو کہاں تک لے جاتا ہے، اس عبدیت کو کہتا ہے عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر لے۔ فَجْعَلَكَ مِثْلِي، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہاں توحید لرز جاتی ہے مسلمانوں کی۔ عبدی اطعنی، اے بندے میری اطاعت کر لے، فَجْعَلَكَ مِثْلِي، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ فَجْعَلَكَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ، میں تجھے ایسا زندہ کروں گا، ایسے زندہ رکھوں گا، مرنے نہیں دوں گا۔ پوری دنیا کی طاقتیں حسین کے خلاف ہو جائیں، لیکن قول رسول اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا ثابت رہے گا۔ یہ حرارت عشق حسین سرد نہیں ہو سکتی۔ ختم۔ ختم نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں، رسول نے کہا لا تبردو، ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، یعنی کمرنگ نہیں ہوگی، ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ختم کرنے والے تو ختم ہو گئے۔ یہ پہلا حصہ حدیث ہے۔ دوسرا فَجْعَلَكَ مِثْلِي أَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ فَجْعَلَكَ مِثْلِي حَيٌّ لَا تَمُوتُ، میں تجھے ایسے زندہ رکھوں گا مرنے نہیں دوں گا۔ انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، مجھے کسی طرح کا فقر نہیں ہے میرے پاس۔ میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو غنی ہو جائے گا اور سب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو سب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور پھر خدا کا بندہ سجدے میں یہ کہتا نظر آئے گا الہی پروردگارا کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ کفا بعزن، غلامی پہ کون فخر کرتا ہے، کون پرائیڈ کرتا ہے غلامی پہ؟ کفا بعزن، لوگ سمجھتے تھے غلام کی عزت نہیں ہوتی، علی نے کہا ہوتی ہے اگر تمہارا آقا عزت دار جس در پہ سر جھکا رہے ہو اگر اس پیشانی پہ ہیہات من الذلہ لکھا ہے تو چاہے ہر آ جائے علیہ السلام ہو جائے گا، وہب آ جائے علیہ السلام ہو جائے گا، چاہے جون آ جائے علیہ السلام۔ میں غنی ہوں، میرے پاس کوئی کمی نہیں، فقر یعنی کمی۔ میں تجھے ایسا مستغنی کر دوں گا کہ تیرے پاس کوئی کمی نہیں رہے گی۔ بس انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل اس کی زندگی رہی۔ میں تجھے ایسا غنی کر دوں گا کہ کبھی تجھے کسی چیز کی کمی نہیں، تو بے نیاز ہو جائے گا سب سے۔ اور سب سے بے نیازی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو آخری وقت میں حسین نے تلوار رکھی نا نیام میں اور کہا تیروں آؤ، تلواروں آؤ، اگر بقائے نام الہی میری فنا میں ہے تو اس بدن میں پیوست ہو جاؤ۔ غنی ہونا یعنی یہ، غنی ہونا یعنی یہ۔ شرط کیا ہے؟ صرف اطاعت۔ کمال ابو الفضل العباس جنگ نہیں ہے،
دنیا نے جنگ تو عباس کی دیکھی ہی نہیں، ہائے 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 دیکھی ہی نہیں جنگ تو عباس کی۔ وہ بچپنے میں چلائے کچھ وارس جنگ صفین کے جو آج نشانی کے طور پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ عباس کی جنگ تو صاحب لشکر و لوائے یا لسرات الحسین کے ساتھ دیکھیے گا۔ ہائے 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 اور اس مصیبت کے وقت دعا کیا کرے، مولا میں اگر آپ کا عباس نہیں بن سکتا مجھے اپنا جون بنا لے۔ ہائے انہی مجلسوں سے امام کے ناصر تیار ہونے چاہیے، انہی مجلسوں سے منتخبین خون حسین کے لشکردار تیار ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مصائب میں جب یہ بات آتی ہے امام وقت تک لے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کیا کروں، وارث عزا وہی ہے۔ میں زندگی میں جب کبھی کسی کی مجلس میں جاتا ہوں، ترغیب میں جا کے پوچھتا ہوں کہ کون ہے، کس کے بابا تھے، کس کے چچا تھے، اور پھر اسے جا کے سینے سے لگاتا ہوں، اسے جا کے تسلیت دیتا ہوں۔ بولا ہم گناہگار، ہماری آنکھیں آلودہ، ہر مجلس میں آ کے تلاش کرتی ہے وارث عزا کا۔ مولا کسی ایک دن آگے بڑھ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ تائید دے دو کہ ہاں میرے عزادار، میں نے تیرا پرسہ قبول کیا۔ ابو الفضل العباس کا منتظر وہ امام ہے۔ بس روز عاشور جب کوئی نہ رہا تو ابو الفضل العباس نے ایک مرتبہ جانے کا ارادہ کیا، اور حسین کے جب دائیں طرف عباس آئے تو حسین اپنا رخ بائیں طرف۔ خدا کسی بھائی کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے، جدھر سے عباس آئے حسین رخ موڑ لے۔ غازی دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، آقا غلام سے ناراض۔ آقا اب اجازت دیجئے، حسین کہتے تم میرے سپاہ سالار ہو فوج، میں کیسے اجازت دے دوں؟ غازی کی قسمہ پرسی اس جملے میں آیا ہے، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب، کہا وہ فوج کہاں؟ میں جس کا سپاہ سالار، کہا جاؤ عباس پانی کی سبیل کرو۔ اب الاتش کی صدائیں نہیں سنی جا رہی۔ عام طور پہ ہم جوانوں میں اگر کوئی کام ذمہ داری دے دی جائے اور وہ پورا نہ ہو رہا ہو، بے چینی رہتی ہے۔ پانی پلانے کی ذمہ داری عباس کو دی، ادھر سکینہ الاتش کہہ رہی ہے، لیکن ہاں حسین نے ایک جملہ کہا، جا کے زینب سے اجازت لے لو۔ علامہ محسن جون پوری کہتے ہیں مرنے کی رضا آئے ہو لینے کو بہن سے، عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ بس ذاکرین نے پڑھا، عباس اجازت چاہتے ہیں اور زینب اپنے بازوؤں کو دیکھ رہی ہے۔ بھیا عباس آخری وقت میں بابا نے میرے بازوؤں کے منہ سے لے کر کہا تھا، زینب ان پر جب رسی بندھے تو صبر کرنا۔ میں سوچا کرتی تھی عباس جیسا اجرکم اللہ۔ سکینہ کو بلایا، سوکھا مشکیزہ سکینہ نے نہ کر دیا ہے۔ علمدار نے علم لیا، روانہ ہوا فرات کی جانب، فوجوں کو چیرتا جاتا ہے، رجز پڑتا جاتا ہے۔ ارے میں شیر اسد اللہ ہوں، میں سقائے سکینہ ہوں، جب تک پانی نہ لے جاؤں
مجھے چین نہ پڑے گا. کہتے ہیں علی کے شیر کو آتا دیکھ کر فوجیں ہٹتی چلی جاتی تھی بغیر مزاحمت کے. عباس فوج کو ہٹاتے ہوئے نہر تک پہنچے. ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا. اے فرات، اے آب فرات، حل تعرفنی، کیا تو ہمیں جانتا ہے؟ ہم ساقی کوثر کی نسل سے، یہ فاطمہ کی اولادیں ہیں جو لتش کر رہی ہیں. مشکیزہ بھرا گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے واپسی کی جانب. ہرملا تازہ دم لشکر کے ساتھ عباس کو روکنے کے لیے جمع ہے. اور پھر ایک مرتبہ آواز بلند کرتا ہے کہ اس مشق کو لے لو، یہ غازی رک جائے گا. یہاں ٹھہر کے ایک منظر سنیے. مولا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. مولا یہ عرصہ قبول فرمائے. اجرکم اللہ. کربلا جائیں تو کھڑے ہو کے دیکھیے گا، ایک لحظہ مجھے دیکھ لیجیے. مولا آپ کی ان آنکھوں کو کبھی کوئی دنیا کا غم نہ دے. کربلا جائیں تو کھڑے ہو کے دیکھیے گا. ادھر خیمہ گاہ ہے، ادھر خیمہ گاہ ہے، ادھر کف عباس، ادھر کف عباس، ادھر القمہ. صحیح ہے، ادھر القمہ ہے، القمہ سے آگے روضہ عباس، اور پھر کف عباس، اور پھر دوسرا کف عباس. کہتے ہیں عباس کا جنازہ جہاں گرا، جہاں عباس نے دم توڑا، وہیں عباس کو دفنایا گیا. خدا معلوم جب یہ غازی نہر سے خیموں کی طرف چلا، نوفل نے بڑھ کے ایک ہاتھ کاٹا، عباس بڑھتا رہا، دوسرا ہاتھ کاٹا. اب عباس خیموں کی طرف نہ گیا، اپنا رخ واپس اپنا رخ خیموں سے موڑ دیا. دوسری جانب عباس بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ علم جو آتا دکھ رہا تھا نگاہوں سے اوجھل ہوا، سر پہ گرز لگا. عباس زمین پر آئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے کمر تھامی. الان وانکسر ظہر، میری کمر ٹوٹ گئی. جھکی کمر کے ساتھ عباس کے سرانے پہنچے، زانو پہ سر کو رکھا. کہ بھیا عباس اس طرح ہمیں چھوڑے جا رہے. عباس بھائی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا. کہ آقا ایک آخری عرض ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں آنسو ہے، یہ آنسو صاف کر دے، یہ خون صاف کر دے کہ آپ کی زیارت ہو جائے. ابا کے دامن سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا سے. عباس صرف زیارت حسین چاہتا ہے. مولا آنکھ سے خون صاف کیجئے. آنکھ سے خون صاف ہوا، آقا کی زیارت کی. کہ میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، پانی نہ پہنچا سکا. خدا معلوم عباس کی خواہش تھی یا حسین کی مجبوری. یہ بدن واحد بدن ہے جو خیموں تک نہ گیا. چار دیکھیے، فرمایا کہ خط خیمے میں بدن نہ جائے. ہوں روز ازل سے ہی میں شہدائے سکینہ، اور قبر پہ لکھ دیجیو سقائے سکینہ. علم آ رہا ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے. ابھی چچا آئیں گے، پانی آ جائے گا. چھنا ہوا مشکیزہ دیکھا، کوزے پھینک دیے. واہ حسینہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا.
پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کا قبول آمین. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین مطیعا للہ ولرسول. زیارت فرمائیے التماس. Ya Hussein, Ya Hussein, یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. حال ہے لاشے کو سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا. امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. ہم نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا مدینہ. میں کیسے بتاؤں اسے سقائے سکینہ سقائے سکینہ. مرا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر چل جائے گی شمشیر. یار میں رہ جائے گی تنہا میری ہمشیر تنہا میری ہمشیر. رب کی رضا بچنے کے باقی نہیں آسان. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. کہاں سے گھر آئے تھے مسجد سے علی کو مسجد سے علی کو. اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو خیمے میں جری کو. پر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. تو بھی قلم ہو گئے بازو شبیر اے بازو شبیر. ٹکڑے ہے بدن آنکھوں میں پیوست ہوا تھی پیوست ہوا تھی. اس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو ناموس نبی کو. ہمارے ناسا ہے حسین ابن علی کو حسین ابن علی کو. پہ تیرے جشن مناتے ہیں ستمدار. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. ہمیں مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی بہت لائے ہیں بھائی. میدان میں گرتے ہوئے ہم آئے ہیں بھائی ہم آئے ہیں بھائی. آنکھیں تو ذرا کھولو میرے مونے سغمخار. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. بات تمہیں درب کی بتلاتا ہوں بھیا بتلاتا ہوں بھیا. جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماشا مارے گا تماشا. رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار. آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار. ایسے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار
آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار حسین 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 بابا یا یا عباس یا وفا یا عباس سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام جگہ ہے علم کا غازی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا دے تیرا ہے مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جو تیرے بازو خلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے سجاتی زینب یوں شام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی حسین 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 رو پکاری بالی سکینہ امو گھر آ جائیے 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 بابا جب سے رن کو ستارے بابا جب سے رن کو ستارے بیٹھے ہیں نئے پر آس لگائے بیٹھے ہیں در پر آس لگائے پانی اب تک آپ نہ لائے پانی اب تک آپ نہ لائے اتنا نہ اب تڑ پائیے امو گھر آ جائیے رو پکاری بالی سکینہ امو گھر آ جائیے اکبر بھائی رن سے آؤ اکبر بھائی رن سے آؤ غم کی ماری سے مل جاؤ غم کی ماری سے مل جاؤ بہنا کو اپنا حال سناؤ بہنا کو اپنا حال سناؤ صورت آ کے دکھائیے امو گھر آ جائیے رو پکاری بالی سکینہ امو گھر آ جائیے آنکھ ہوئے سب خیمے جل کر آگ ہوئے سب خیمے جل کر سارے تماچے شمر نے آ
कौन करेगा अब रखवाली, गोदी अम्मा की है खाली, गोदी अम्मा की है खाली, असगर बोले आइए अम्मू घर आ जाइए, नूर पुकारी माली सकीना अम्मू घर आ जाइए, नूर पुकारी माली सकीना अम्मू घर आ जाइए, राख हुए सब खेमे जलकर, राख हुए सब खेमे जलकर, मारे तमाचे शिमरने आकर, मारे तमाचे शिमरने आकर, जल गया है भैया का बिस्तर, जल गया है भैया का बिस्तर, जुल्म से हमको बचाइए अम्मू घर आ जाइए, नूर पुकारी वाली सकीना अम्मू घर आ जाइए, अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, जिस शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, मशीदा छिदा लौट के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, ऐ शेर जवान पिसरे हैदर कररार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, ऐ शेर जवान पिसरे हैदर कररार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। السلام عليك أبا عبد الله الحسين وعلى أرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله الآخر لأحد من لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بدرجه الجحيم. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مبرز الشية والغبار في يوم الجزاء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، يا سلطان العرب والعجم، يا ولي ابن موسى أيها الرضا، الراضي بالقدر والقضاء، روحي جسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وزهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.